نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما عزیز طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم المعلقات السبع کا سبق نمبر 52 پڑھیں گے اور اس سبق کے اندر ہم قصیدہ ثالثہ میمیہ کا شعر نمبر 1 سے لے کر کے شعر نمبر 4 تک کے 4 اشعار کو پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم کتاب کی طرف جاتے ہیں اور سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کا ہم پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ امن ام اوفا دمنۃ لم تکلمی بحومانۃ الدراج فالمتسلمی۔ ترجمہ کرتے ہیں امن ام اوفا دمنۃ، کیا یہ کوڑا کباڑ پھینکنے کی جگہ ام اوفا کا گھر ہے، لم تکلمی جس نے بات چیت نہیں کی، بحومانۃ الدراج فالمتسلمی جو متسلم اور دراج کے پتریلی زمین میں واقع ہے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ بہت عرصے کے بعد اس علاقے پر اس کا گزر ہوا اور جب اپنے محبوبہ کے گھر کو اس نے دیکھا تو اس نے دردمندانہ لہجے میں کہا کہ یہ کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے، یہ میری محبوبہ ام اوفا کا گھر ہے جو کہ دراج اور متسلم کے درمیان پتریلی جگہ میں واقع ہے، پتریلی زمین میں واقع ہے۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ آمین میں حمزہ استفہامیہ ہے اور من حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے۔ ام اوفا عورت کا نام ہے، مراد سے شاعر کی محبوبہ ہے، اور دمنتن یہ کوڑا کباڑ پھینکنے کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور تکلم بات کرنے کے معنی میں ہے۔ حومانات یہ پتریلی زمین کو کہا جاتا ہے، اور دراج اور متسلم یہ دونوں علاقوں کے نام ہیں جہاں پہ محبوبہ کا گھر واقع تھا۔ دوسرا شعر ہم پڑھتے ہیں آج کا۔ وَدَارُ اللَّهَا بِالرَّقْمَتَيْنِ كَأَنَّهَا مَرَاجِعُ وَشْمٍ فِي نَوَاشِرِ مِرْسَمٍ۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَدَارُ اللَّهَا اور ام اوفا کا ایک گھر، بِالرَّقْمَتَيْنِ دو باغوں کے درمیان ہے، كَأَنَّهَا گویا کہ وہ گھر، مَرَاجِعُ وَشْمٍ گویا کہ وہ گھر اور اس کے نشانات کلائی کے دوبارہ گودنے کے نشانات ہیں۔ الفاظ کی تحقیق کرتے ہیں۔ رقمتین رقمتن کی تسمیہ ہے، بمعنی ہے باغ۔ کأنہ حروف کأنہ میں کاف برے تشبیہ ہے، اور انہ جو ہے وہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، ناصب الاسم اور رافع الخبر ہے۔ مراجع یہ گودنے کے ان نشانات کو کہا جاتا ہے جن کو دوبارہ تازہ کیا گیا ہو، اور وشمن جو ہے یہ اسم مصدر ہے، بمعنی ہے گودنے کا اثر، اور نواشر یہ ناشرن کی جمع ہے، بمعنی ہے رگ، یہاں پہ جلد کا ظاہری حصہ مراد ہے، اور معصم بازو میں وہ جگہ جہاں کنگن پہنے جاتے ہیں، یعنی اس سے کلائی مراد ہے، اس کی جو جمع ہے وہ معاصم آتی ہے۔ آج کے سبق کا تیسرا شعر پڑھتے ہیں۔ بِهَا الْعِينُ وَالْأَرَامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً وَأَطْلَاؤُهَا يَنْهَزْنَ مِنْ كُلِّ مَجْسَمٍ۔ ترجمہ اس کا کرتے ہیں بِهَا الْعِينُ ترجمہ اس کا کرتے ہیں بِهَا الْعِينُ ان مکانات میں نیلگائے اور ہرن، یمشین خلفتاً آگے پیچھے پھرتے ہیں، وَأَطْلَاؤُهَا يَنْهَزْنَ مِنْ كُلِّ مَجْسَمٍ اور ان کے بچے ہر جگہ سے اٹھتے ہیں۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر اپنے محبوبہ کے گھر اور اس کے ویرانے کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی زمانے میں یہاں پہ میری محبوبہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اب یہاں پہ وہ گھر نہیں ہے، ویرانہ ہے، اور ویرانے کی وجہ سے جانوروں نے اس علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، اور آگے پیچھے جانور ہی نظر آتے ہیں، جانور اور ان کے بچے نظر آتے ہیں۔ الفاظ کی تحقیق۔ العین سے مراد بڑی آنکھ والا ہونا، اور اس کی جو موصوف ہے وہ محذوف ہے، تقدیری عبارت ہوگی البقرات العین بڑی آنکھوں والی نیل گائے۔ اور یمشینا مشا یمشی سے اس کا معنی ہے چلنا، خلفتاً آگے پیچھے آنا اور جانا۔ سورہ فرقان میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور آرام جو ہے یہ رئمن کی جمع ہے، بمانا ہے ہرنیا، سفید ہرنیا۔ سفید ہرنیا کی تفصیل اس لیے کی ہے کہ سفید جو ہرنیاں ہوتی ہیں وہ دوسری ہرنیوں کی نسبت یعنی ویرانے میں زیادہ ویرانے میں رہنے کو پسند کرتی ہیں، تو اس لیے آرام سفید ہرنیوں کی تفصیل کی ہے کہ میرے محبوبہ کا جو گھر ہے وہ جو علاقہ ہے وہ ایسا ویرانہ ہو گیا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور جانور نہیں رہتے، صرف سفید ہرنیاں رہتی ہیں۔ اطلاع یہ ہرن یا نیل گائے کے بچے کو کہا جاتا ہے جو عام طور پر 1 مہینے یا اس سے زائد کی عمر کا ہوتا ہے۔ اور ینہزنا، نہز ینہز صیغہ جمع مؤنث غائب فعل مضارع معروف ہے، بمانا ہے اٹھنا، اور مجسم جو ہے یہ اسم ظرف ہے، بمانا ہے بیٹھنے کی جگہ، اس کی جو جمع ہے وہ مجاسم آتی ہے۔ آج کے سبق کا چوتھا شعر پڑھتے ہیں۔ وقفت بها من بعد 20 حجة فلائيا عرفت الدار بعد توهمي۔ ترجمہ کرتے ہیں وقفت بها من بعد 20 حجة، کہ میں اس علاقے پر 20 سال بعد کھڑا ہوا، فلائيا عرفت الدار بعد توهمي، اور بڑے غور و فکر کے بعد، مشقت کے بعد، عرفت الدار، میں نے گھر کو پہچان لیا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے چونکہ 20 سال کا عرصہ گزرا اور 20 سال گزرنے کے بعد میں اس مقام پر آیا تو مجھے گھر کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرے محبوبہ کا گھر کہاں پہ ہے۔ بڑے غور و فکر کے بعد، سوچ بچار کے بعد اور مشقت کے بعد جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنے محبوبہ کے گھر کو پہچان لیا۔ یعنی 20 سال گزرنے کے بعد پہچاننا آسان نہیں تھا کیونکہ اس کے نشانات مٹ چکے تھے۔ حجتاً سال کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ قصص میں اللہ پاک رب العزت فرماتے ہیں الا ان تأذننی ثمانیہ حجج۔ لعین بمانا ہے مشقت اور جہد، اور یہ لعین ہمیشہ کے لیے منصوب استعمال ہوتا ہے۔ توہم باب تفاعل کا مصدر ہے، بمانا ہے خیال کرنا، تأمل کرنا، گمان کرنا۔ تو عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ العزیز ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔